اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جس انداز سے اور جس قدر ڈرنا چاہیے تم اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی پکڑ، اس کا عذاب اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں جو اس کی قہاریت کو اور جباریت کو ظاہر کرتی ہیں وہ صفات، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اسی اعتبار سے ڈرو کہ تمہاری ذرا سی بھی نافرمانی اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اس نے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری گرفت کر لی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر نکال نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہاں تک کہ تم زمین بھر کر اگر دولت اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرو کہ یہ بطور فدیے کے قبول کر لیا جائے اور جان بخش دی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری اس دولت کو قبول نہیں کرے گا اور تم کو پھر اللہ تعالیٰ سزا ہی دے گا۔ اور دنیا میں جب تک تم ہو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس حال میں رہو کہ جب بھی تمہیں موت آئے، کسی بھی لمحے میں موت آئے، دن کے وقت میں، شام کے وقت میں یا اسی طرح سے اور کسی وقت میں اور کسی بھی حالت میں، تو تمہاری حالت یہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہو، تم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار و وفادار ہو، ایسی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے پھر اس کا طریقہ یہ بتایا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وہ دین، وہ رسی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں تمہیں دی ہے، یہ زندگی کا ایک دستور ہے تمہارے لیے، زندگی کا ایک قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کیا ہے اور تمہیں کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو واضح کیا ہے، تم سے کیا مطالبات ہیں، تم کو کن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ بس اس کتاب کو، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ کہ کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، ٹولیاں بنا لی ہیں اور اپنے اپنے طور پر زندگی گزار رہے ہو، اپنے اپنے اصولوں پر زندگی گزار رہے ہو، تو خبردار اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان اور اس کی عظیم نعمت ہے تم پر کہ تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، بھائی رشتے کا بھائی نہیں بلکہ یعنی خون کا بھائی نہیں بلکہ اسلام کے رشتے نے تم کو ایسا آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہو گئے۔ حالانکہ تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم بس جہنم کی بالکل کگار پر پہنچے ہوئے تھے، آگ کا ایک گڑھا تھا اس کی کگار پر تم پہنچے ہوئے تھے، اس طور پر کہ اگر تم ایک قدم بڑھاتے تو اس میں گر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو بچا لیا ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھو اور اللہ تعالیٰ جو ہدایات تمہیں دے رہا ہے ان ہدایات کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو تاکہ تم صحیح راستے پر چلنے والے ہو سکو۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ اب ایک زندگی کا جو معاشرتی پہلو ہے اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایات دے رہا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر گویا ہدایات دی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور اس کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مزید مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اب معاشرتی طور پر کیا ذمہ داری ہے اور ایسے افراد معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلاتا رہے،
یعنی یہ ذمہ داری اپنی سمجھے اور مستقل اس کام کو کرتا رہے، یعنی کہ وقتی طور پر کر لیا، عارضی طور پر کر لیا، 2 دن 4 دن کر لیا اور اس کے بعد فرصت پا گئے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ گروہ رہے، جب تک مسلمان رہے، یہ ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلاتے رہے، ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلاتے رہے۔ خیر اسلام کی تمام تعلیمات، اسلامی تہذیب، اسلامی ہدایات، حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز، مستحب اور نوافل اور فرائض اور واجبات، ان تمام چیزوں کے مجموعے کو گویا دوسرے لفظوں میں پورے اسلام کو خیر سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ ایسے افراد اور ایسی جماعت تمہارے درمیان ہونی چاہیے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں۔ معروف یعنی وہ چیز جس سے فطرت آشنا ہے، انسان کا ضمیر جس کو پہچانتا ہے، انسان کا نفس جس کو حقیقی طور پر پہچانتا ہے، وہ نفس جو نفس لوامہ کہلاتا ہے، وہ اس چیز کو پہچانتا ہے، کیونکہ ہر بھلی چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت سے ہم آہنگ کر دیا ہے، اس سے بالکل ملا دیا ہے کہ ہم اس کو گویا پہچانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا جو اس کا یعنی اس کی تشریح کی وہ معروف کہا، یہ نہیں کہا الی البر کہ وَيَأْمُرُونَ الی البر، نیکی کی طرف بلاتے رہے یا نماز کی طرف بلاتے رہے یا روزے کی طرف بلاتے رہے، اس طرح سے کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس پر اجر ثواب کا وعدہ کیا ہے، وہ چیز انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے، لہذا اس کی طرف لوگوں کو حکم دیتی رہے وہ جماعت یا وہ افراد۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہے، بدی نہیں کہا، گناہ نہیں کہا کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعَاصِي، اور اسی طرح سے کوئی دوسرا لفظ یہ نہ کہہ کر منکر کا لفظ استعمال کیا کہ منکر جس کو انسانی فطرت پہچانتی نہیں ہے، وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ فطرت کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے اندر رکھتی ہے، وہ فطرت کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کو دی جاتی ہے، اس فطرت پر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے آپ کے گھر میں ہو، چاہے کسی بت پرست کے گھر میں ہو، یہودی اور نصرانی کے گھر میں ہو، کسی کے گھر میں جو بھی بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ دین فطرت لے کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید لے کر آ رہا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، بت پرست بنا دیتے ہیں، یعنی اپنے والدین کو وہ بچہ جو کچھ کرتا ہوا دیکھتا ہے اسی اعتبار سے بچہ اسی ساتھ نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ والدین گویا اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، بت پرست یا جو بھی ان کا اپنا عقیدہ ہے، جو بھی ان کا مذہب ہے، اس اعتبار سے وہ بچے کو کی گویا پرورش کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اپنی معرفت دے کر دنیا میں بھیجا تھا، لہذا اس سے جو چیز ہم آہنگ نہ ہو وہ منکر ہے، لہذا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے رہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی انہی کے لیے کامیابی مقدر کی جاتی ہے، اور آخرت میں جہاں وہ پلٹ کر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دیں گے، اس موقع پر بھی ان کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے یا کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذمہ داری دی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کہیں کسی طرح کی کوئی برائی دیکھے، عالم و فاضل کی بات آپ نے نہیں کی تھی کہ علماء کا یہ کام ہے اور فضلاء کا یہ کام ہے یا جو پڑھے لکھے ان کا کام ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ معلوم ہو کہ یہ غلط چیز ہے۔ اگر آپ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، نبی کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر آپ کو یہ بات تحقیق سے معلوم ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی کہیں بھی کوئی برائی دیکھے، کہیں بھی کوئی خرابی معاشرے کے اندر دیکھے، افراد کے اندر دیکھے، کسی کے اندر بھی دیکھے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت سے اس برائی کو دور کر دے، معاشرے کے اندر اس برائی کو پنپنے نہ دے، معاشرے کے اندر اس کو پھیلنے کا موقع نہ دے، اس کو اپنی طاقت سے وہیں کچل دے، وہیں ختم کر دے، یہ ذمہ داری ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اور اگر اپنی طاقت سے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، طاقت اور زور سے اس کو کچل نہیں سکتا ہے، تو کم سے کم پھر اتنا تو اس کو کرنا چاہیے کہ فبی لسانی، اپنی زبان سے اس کی شناعت اور اس کی برائی کو بیان کر دے، یعنی اس شخص پر جو وہ برائی کر رہا ہے اس پر واضح کر دے کہ یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو قطعی طور پر غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس پر تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ تم کو محروم کر دے گا۔ اس طرح سے اس کو ڈرا کر اس برائی کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے انسان کہ اپنی زبان یعنی طاقت سے نہیں روک سکتا ہے، زبان سے اس کی شناعت و برائی کو نہیں بیان کر سکتا ہے، تو کم سے کم اس کو اتنا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، یعنی کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اپنے دل میں آپ اس کی کڑن محسوس کیجئے، آپ اس کی برائی کو، سنگینی کو اس کی محسوس کریں کہ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، پتہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہے، ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے، تو کم سے کم اس کو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اس طرح سے آپ اپنے دل میں اس کی تکلیف محسوس کریں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یعنی اگر یہ بھی ہمارے دل میں نہیں اس کی کڑھن ہوتی ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ بری چیز اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، صرف زبانی طور پر ایمان ہے، زبان کی نوک پر ایمان کا دعویٰ ہے، ہمارے دل کے اندر اور رگ و ریشے میں ہمارا ایمان نہیں اترا ہے، کیونکہ ایمان کسی برائی کو برداشت کرے یہ ایمانی غیرت کے قطعی طور پر منافی ہے۔ یہ جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت یہ کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے ہی نہیں، ورنہ کہیں بھی ہمارے گھروں میں برائیاں ہوتی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان برائی کو نہیں برداشت کر سکتا، ایمان کسی خرابی کو نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یہ اسی طرح سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بھلائیوں کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے تم پر عذاب نازل کر دے، اور پھر تم عاجزی اور لہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور دعائیں کرو اور تمہاری دعا کو قبول نہ کیا جائے۔ تو یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، نبی کی طرف سے دی گئی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں برائی کو پنپنے نہ دیں، کہیں بھی برائی کو دیکھیں اسے دور کرنے کی جتنی ہمارے اندر گنجائش ہے، جتنا ہم کر سکتے کم سے کم اتنا تو کریں اس برائی کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے آگے اگر ہم نہیں کر پاتے یا برائی دور نہیں ہو پا رہی تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کم بات پوچھ نہیں کرے گا اور معذور سمجھے گا ہمیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دیکھو اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو باہم متفرق ہو گئے، انہوں نے ٹولیاں بنا دی، جماعتیں بنا دی، اپنے جزوی مسالک پر، جزوی مسائل پر انہوں نے اپنے اندر اختلاف پیدا کیا اور الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے پاس واضح تعلیمات پہنچ چکی تھی، ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے ان پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، کیا ان کو کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو دنیا میں رہنا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا، عبادات، معاملات، ساری چیزوں کو واضح کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو خواہشات تھیں، ان کے جو جذبات تھے، ان کے اندر جو حرص و ہوس تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جماعتیں بنا دی اور آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اپنے اپنے طور پر زندگی گزارنے لگے۔ تو خبردار کہ تم اس طرح وہ طریقہ اختیار نہ کرنا۔ یہاں پر ذکر ہے دراصل یہود و نصارہ کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انجیل کے ساتھ، اور تورات میں بھی واضح تعلیمات تھیں، انجیل میں بھی واضح تعلیمات تھیں، ذمہ داریوں کا بیان کیا گیا تھا، عبادتوں کا بیان کیا گیا تھا، اور جو کچھ بھی اس وقت کے اعتبار سے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان کی تھی۔ کچھ زمانے تک تو وہ عمل کرتے رہے، انبیاء کرام کے زمانے تک عمل کرتے رہے، جب انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو اس کے بعد بھی کچھ وقت تک وہ اس پر عمل کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ خواہشات کا غلبہ ہوا، حرص و ہوس کا غلبہ ہوا، دنیا کی چمک دمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنا شروع کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور نبیوں کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر باہم مختلف ہو گئے، کتاب سے ان کا کوئی تعلق ہی
نہیں رہ گیا، یہ برائے نام رہ گیا کہ ہاں بھئی یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے فلاں پیغمبر پر آئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بیان کی تھی، بس اتنا تعلق رہ گیا۔ عمل کے تعلق سے ان کا کوئی رابطہ اس کتاب سے نہیں رہا اور آپس میں مختلف ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست قسم کا عذاب تیار کیا گیا۔ جب ان کو ہدایت دی گئی، ان کے پاس پیغمبر کو بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبات کیے گئے، حلال اور حرام کو واضح کیا گیا، پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اپنی زندگی کو نہیں ڈالا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ مجرم قرار دیے گئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا۔ یہ تو دنیا کی بات کہ اس انداز سے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ آخرت کے اعتبار سے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہاں دو ٹھکانے ہیں۔ ایک ٹھکانہ جنت کے نام سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے کسی بھی نگاہ نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا، کسی بھی نگاہ نے ان تمام نعمتوں کو دیکھا نہیں، کس انداز سے ہے، کیا کیا ہے، کوئی دو چار ہو تو بتائی جائے۔ وہاں تو سینکڑوں اور ہزاروں کے اعتبار سے نعمتیں، کس کا نام لیا جائے، لہٰذا کسی بھی نگاہ نے ان تمام نعمتوں کو نہیں دیکھا۔ ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ بھی نہیں سنا۔ چند چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں بتا دی گئی، سیب ہے، انار ہے اور انگور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح سے چند چیزوں کا نام لے لیا گیا، یا احادیث میں کچھ چیزیں مل جائیں گی، لیکن جنت کی ساری نعمتیں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، نہ کسی تذکرے کی کتاب میں، نہ کہیں قرآن کریم میں، نہ احادیث نبویہ کے پورے مجموعے میں، نہ کہیں اور کسی انداز سے ساری نعمتیں ان کا باقاعدہ ان کو قلم میں سپرد قلم کیا گیا، کہیں نہیں مل سکتی۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ انسان کے خیالات ہوتے ہیں بھئی یہ ایسی چیز ہوگی اور ویسی چیز ہوگی اور یہ ہوگا، لیکن جہاں پر سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اصل نعمتوں کا گویا آغاز ہوتا ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی، اور اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کی جگہ تیار کر رکھی ہے جس کو ہم اور آپ جہنم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے عذابات ہیں، ایسے عذابات ہیں، اس کے اندر ایسی جگہیں ہیں خود جہنم کے اندر کہ ایک جہنم کا حصہ دوسرے جہنم کے حصے سے پناہ مانگتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے عذابات رکھے، صرف آگ کا ہی عذاب نہیں، سانپ بچھو کا عذاب ہے، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے، خون اور پیپ کا عذاب ہے، فرشتوں کے کوڑوں کا عذاب ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سب تیار کر رکھی ہیں۔ چنانچہ اسی اعتبار سے لوگوں کو تقسیم بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ تمام لوگوں کو انہی دو جگہوں پر رکھا جائے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ عارضی طور پر آراف نام کی جگہ ہے جو کچھ وقت کے لیے ہے، وہ وقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ اس جگہ پر وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں گی، نہ ایک نیکی کی زیادتی ہوگی کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، نہ ان کی ایک برائی کی زیادتی ہوگی کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، بالکل نیکیاں اور یعنی طور کے اعتبار سے نیکیاں اور برائیاں سب بالکل برابر۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے آراف میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا وقت اللہ تعالیٰ جاننے والا کیا اس کا وقت ہے، اس کے بعد ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پر صرف دو ہی جگہ ہیں، جنت اور جہنم۔ اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کچھ لوگوں کے چہرے بہت روشن ہوں گے، ان کے چہروں سے گویا روشنی پھوٹی پڑ رہی ہوگی، وتسود وجوہ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے چہروں پر سیاہی پوت دی گئی ہوگی، گویا ان کے چہروں پر کالک ہوگی کہ دیکھنے ہی سے محسوس ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے، بالکل سیاہ چہرے ہوں گے، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، پہلے تو تم ایمان لے آئے، تم نے توحید کا اقرار کیا، انبیاء کرام کی رسالت کا اقرار کیا، اور اگر کتاب بھیجی گئی تھی تو اس پر بھی تم ایمان لائے، اور اسی طرح سے ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں تھیں تم نے ان تمام چیزوں کا اقرار اور اعتراف کیا، لیکن پھر کیا بات تھی کہ تم نے اس ایمان کے خلاف قدم اٹھا دیا اور کفر کر بیٹھے، تم توحید کے منکر ہو گئے، انبیاء کرام کے منکر ہو گئے، اپنی کتابوں کا تم نے عملی انکار بھی کیا، اور ہو سکتا ہے قولی بھی انکار کیا ہو کہ نہیں کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، تورات کچھ نہیں ہو اور انجیل کچھ نہیں، ممکن ہے کہ ایسا بھی کیا ہو جیسے یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہود یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی کتاب ہے. اور یہی الزام نصارہ یہود پر لگاتے ہیں کہ نصارہ یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی کیا حیثیت ہے، نہ ان کا کوئی دین، نہ ان کا کوئی مسلک، نہ ان کا کوئی نبی، نہ ان کی کوئی کتاب. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، دونوں کتابوں کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ تورات کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں اور یہ انجیل پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر الزام تراشی اور دشمنی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کو برسر حق نہیں سمجھتے، وہ ان کو برسر حق نہیں سمجھتے، وہ ان کو کافر گردانتے ہیں، وہ ان کو کافر گردانتے ہیں. تو یہ خود ان کا معاملہ. لہذا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تم، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان کی لائی ہوئی کتاب سے تم نے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی، کتاب کے پس پوچھ ڈال دیا، اور جو تمہارے جی میں آیا وہ کرنے لگے. تم نسلی تعصب کا شکار ہو گئے. اسی طرح سے نصارہ نے بھی یہی حرکت کی. لہذا تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر بیٹھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا اب مزہ چکھو عذاب کا، اس عذاب کا مزہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم کے طور پر تم کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ بما کنتم تکفرون، جو تم نے کفر کیا ہے، جو تم نے بدعمالیاں کی ہیں ایمان نہ لا کر اور ایمان پر باقی نہ رہ کر، اس کے نتیجے میں تم کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، اے نبی آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اس نے ظلم کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا. وہ کسی بندے کو بھی جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا. فرعون اور حامان اور شداد، ابو لہب، ابو جہل، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اپنی کارکردگی سے اور آخری وقت تک ایمان نہ لانے کے نتیجے میں اور کفر پر دنیا سے جانے کے نتیجے میں ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اگر وہ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کرتا، ان کے لیے بھی جنت میں گنجائش تھی. یہاں تک کہ اس وقت جو یہود قوم ہے جس نے انبیاء کرام کو شہید کیا ہے، اگر یہ آج توبہ کر لیں اور باز آ جائے اور صحیح طور پر ایمان قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ ان جیسے مجرموں کو بھی جنت میں جگہ دینے کو تیار ہے، ان کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ مانا جائے. جب انسان نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے اعمال بد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے. یہاں بہرحال یہ چہرے کی سیاہی یا اس کے سفیدی اہل ایمان، اب اس کی تفسیر میں یہاں پر ویسے تو یہود کا ذکر، یہود و نصارہ کا ذکر ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ تمام اہل ایمان، خواہ کسی بھی امت میں ہوں، کسی بھی نبی کے متبعین ہوں، ہر تمام اہل ایمان کا چہرہ ایمان کے نور سے روشن ہوگا. اور جن لوگوں نے اپنے اپنے نبی کا کفر کیا ہے ان تمام لوگوں کے چہروں پر سیاہی ہوگی. اور بعض لوگوں نے یہود و نصارہ کا مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے اور بھی دوسری باتیں کہی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ایمان کے نور سے چہرے جگمگائیں گے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے افراد ہو، یا اسی طرح سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے افراد ہو، یا امت محمدیہ کے افراد ہو. اور قیامت تک آنے والے جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور جو بھی کفر کے ساتھ جائے گا، وہ چاہے آج کے زمانے کا ہو یا پچھلے کسی زمانے کا ہو، جو بھی کفر کے ساتھ دنیا سے گیا اس کے چہرے پر اس کی کفر کی سیاہی ہوگی. اور مزید یہ کہ اس کی جو پھر بدعمالیاں ہیں، ظلم و زیادتی ہے، اس سے مزید اس کے چہروں پر کالک گویا آ جائے گی اور زیادہ سیاہی اس کے چہرے کی ہو جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے. اور یہ یہی کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو حشاش اور بشاش ہیں، جن کے چہروں سے گویا روشنی پھوٹی پڑ رہی ہے اور مسکرا رہے ہیں. ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے اور پوری طرح سے روشن ہے. اور وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے چہروں پر سے گویا سیاہی ٹپک رہی ہے اور اس پر گرد و غبار گویا پڑا ہوا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، چہروں کی سیاہی کا یا چہروں کی سفیدی کا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے. وہ اللہ عرش کے یہ میدان حشر میں ہوں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر سایہ فگن ہوں گی. کہ جب کہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، دماغ ہڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے پریشانی میں ڈوبا، پسینے میں ڈوبا پڑا ہوگا، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اس وقت بھی ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے اور
دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوں گی، یہ کسی قسم کی پریشانی میں نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کے متعلق آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں اسی دن میں اسی ایک دن میں سب کا حساب ہوگا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن، اتنی طویل مدت تک ہم اس میدان حشر میں کھڑے رہیں گے؟ بھائی جب باری آئے گی، جب پکارا جائے گا تبھی تو اپنی پیشی پر پہنچے گا اور حساب دے گا، تو کب ہمارا نمبر آئے گا، کب تک ہم کھڑے رہیں گے اس پریشانی کے موقع پر؟ تو آپ نے فرمایا اہل ایمان کے لیے یہ وقت صرف ایک نماز کے برابر کا وقت ہے۔ ایک نماز ایک وقت کی نماز آپ کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں؟ ظہر کی نماز مثلاً 12 رکعتیں ہیں نوافل وغیرہ ملا کر، تو 12 رکعت آپ کتنی دیر میں پڑھ لیں گے؟ بہت خشوع اور خضوع سے پڑھی آپ نے تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگے، اور زیادہ خشوع خضوع اور زیادہ قرات کر لی تو ممکن ہے 1 گھنٹہ لگے، اس سے زیادہ تو نہیں لگ سکتا۔ بس سمجھ لیجیے کہ اتنا ہی وقت ہے، وہ 1 گھنٹہ۔ لیکن ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جی رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اسی انداز سے ہوگا، 50,000 سال کے برابر ان کو کھڑا رہنا ہے۔ جب ان کی باری آئے گی، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے اعتبار سے پھر ان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہروں پر روشنی ہوگی، جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پر رحمت سے مراد یہ لی گئی کہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ یہی اسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، تو جنت تو ہم کو مل ہی جائے گی۔ اب ہم کو نماز سے جنت ملے گی، ہم کو تلاوت سے جنت ملے گی، ہم کو نیکی سے جنت ملے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ان نیکیوں سے جنت نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو اس کی رحمت ہوگی، اور اس رحمت کے نتیجے میں جنت ہوگی۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا اعلموا انه لن ينجو احدكم ان يدخل الجنہ، جان لو کہ تم میں کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ بھائی چلیے ہمارا عمل تو ناقص ہے، نبی کی نماز نماز ہے، ہماری نماز کوئی نماز ہے، یہ بس یہ اٹھا بیٹھی ہے جو کر لی ہم نے آپ نے، ورنہ نبی کی نماز اعلیٰ درجے کی نماز ہے، جیسی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسی نماز ہے نبی کی، جیسی تلاوت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسی تلاوت ہے نبی کی، جیسا روزہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا روزہ ہے نبی کا، ہر عبادت ان کی اللہ کی ٹھیک مرضی کے مطابق، اور ہماری ہر عبادت نبی کے عبادت کے مقابلے میں ناقص ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں ولا انا، میں بھی اپنے عمل سے، اپنی نماز اور اپنے روزے وغیرہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، ہاں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمایا اور اپنی رحمت میں لے لے تو مجھے جنت مل جائے گی۔ تو جب نبی کا یہ حال ہے کہ اپنے عمل سے نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہماری آپ کی کیا مثال ہے؟ تو یہ ہم نہ سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور تلاوت کی تو اب تو جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی، ہرگز ہرگز جنت واجب نہیں ہوئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری نیکیوں سے ہم پر متوجہ ہوگی، اور انشاءاللہ اس رحمت کے نتیجے میں پھر جنت مل سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، اور یہ عارضی قیام نہیں ہوگا جنت کا، جیسے دنیا کا ہمارا آپ کا قیام عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس مقررہ وقت تک ہی ہم رہ سکتے، اس کے بعد نہ ایک سانس کا موقع دیا جائے گا جینے کا، نہ اور کسی طرح کی کوئی بات ہوگی، بس وقت پورا ہوا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف چل دیں گے۔ لیکن جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کبھی نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، نہ تبدیلی کا معاملہ ہے کہ بھئی آپ اعلیٰ قسم کی جنت میں تھے، اب دوسری کھیپ آئی ہے، آپ نکلیے سیکنڈ کلاس میں چلے جائیے، اب ان لوگوں کو جانے دیجیے، ان کو موقع فائدہ اٹھانے دیجیے وہاں پر۔ تو اس طرح کا بھی معاملہ نہیں، جس جگہ پر جس کو داخل کیا جائے گا، پہنچایا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اے نبی، اور حق کے ساتھ بیان کریں، یعنی اس میں جو بات کہی جا رہی ہے 100% صحیح ہے، اتنا سبھی شک اور شبہ کا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی شک اور شبہ کرتا تو پھر اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس میں ذرا بھی کچھ اندیشہ اور شک اور شبہ نہیں ہے، یہ بالکل حق کے ساتھ ساری باتیں بیان کی جائیں۔ یہ جو آیات ہیں یا جو الفاظ ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے، یا اس میں جن باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، کہیں اس میں کوئی لفاظی نہیں کی گئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یا اپنی مخلوقات پر، تمام عالم پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے۔
ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا معاملہ ہے. اور اگر واقعی رحمت کا معاملہ نہ ہوتا تو سچائی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا رہے اللہ تعالیٰ انہیں کو نوازتا رہتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل نظر انداز کر دیتا. لیکن آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں اور آپ کو کھانے پینے کو مل رہا ہے، پہننے اوڑھنے کو مل رہا ہے، سر چھپانے کی جگہ مل رہی ہے اور دوسری تمام چیزیں مل رہی، کیا غیروں کو اس طرح سے چیزیں نہیں مل رہی؟ کیا کافر کو نہیں مل رہی؟ بت پرستوں کو نہیں مل رہی؟ یہود و نصارہ کو نہیں مل رہی؟ وہ بھی کھا پی رہے ہیں، وہ بھی پہن اوڑھ رہے ہیں اور تمام دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، سب کو ملے گا، لیکن وہاں پر صرف اللہ کے وہ بندے اس کی رحمت کے مستحق قرار دیے جائیں گے جو دنیا میں ایماندار رہے، ایمان کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بھرپور طریقے پر مستحق قرار دیے جائیں گے. اور بہرحال جو اس رحمت سے محروم کیے جائیں گے وہ اپنے اعمال بد کے نتیجے میں محروم کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. یہ ان کا کہنا کہ فلاں چیز فلاں دیوتا کے پاس ہے اور فلاں چیز فلاں دیوی کے پاس ہے اور فلاں اس سے مل جائے گا اور فلاں اس سے مل جائے گی، یہ چیز ہماری اس سے پوری ہو جائے گی، ہماری یہ مراد فلاں دیوی سے پوری ہو جائے گی اور ہماری یہ خواہش فلاں سے پوری ہو جائے گی، یہ بالکل خام خیالی. تمام چیزوں پر تصرف کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. زمین کے اندر جتنی چیزیں وہی ان چیزوں کا تمام مالک، آسمان کے اندر جتنی چیزیں وہی ان تمام چیزوں کا مالک، اور ان دونوں کے درمیان جس قدر بھی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جتنے بھی معاملات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، وہ انسانوں کے ہوں، حیوانات کے ہوں، نباتات اور جمادات کے ہوں، یا اور کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، سب اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہی اپنے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ معاشرہ بہرحال پاکیزہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یعنی غیر پاکیزگی پسند نہیں ہے. ہم بھی پاکیزہ رہیں اپنے ظاہر کے اعتبار سے، اپنے باطن کے اعتبار سے، اور ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بھی پاکیزہ رہنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو مدد مل سکے نیکی کے سلسلے میں. اور اپنی اپنی ذمہ داری کو بھی ہم اور آپ سمجھیں کہ کسی کو بھی اگر کہیں کوئی برائی کرتا ہوا دیکھیں اور ہمارے پاس واقعی اس کا علم ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو ہم روکیں جو ہمارے بس کی بات ہو جہاں تک. اور اس کے علاوہ یہ کہ خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں، جیسا کہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تمام انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں. اور پھر آگے فرما دیا یہ ذمہ داری کے طور پر کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اسلام کی تلقین کرتے رہے، بھلائی کی تلقین کرتے رہے، اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھولوں کے راستے پر چلے جائیں. دشواریاں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اپنے بھی کبھی مخالف ہو جائیں گے. ان تمام چیزوں کو انگیز کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اسلام کی راہ پر اور اسلام کے راستے پر چلتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہمہ وقت کوشش میں لگا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل